تھا نہ فرش تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا حضور اس وقت بھی ورفعنا لک ذکرک تھے۔ 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار کیا گیا، نبوت کا اظہار کیا گیا۔ نبی تو حضور شروع سے، علماء موجود ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، حضور نے فرمایا کنت نبیا وکان آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی حال میں تھے۔ پھر روح اور جسم کو ملایا گیا، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا اللہ کا خلیفہ معرض وجود میں آیا۔ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے نظر آدم جس لفظ پر پڑی وہ لفظ محمد تھا۔ حیران ہو کے پوچھا الہی سب سے پہلے مجھے بنایا، خلت کا تاج مجھے پہنایا، یہ عرش پر کس کو سجایا؟ تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ لولاہ لما خلقتک یا آدم، میں آدم اگر یہ نہ ہوتے، آپ بھی نہ ہوتے۔ خصائص الکبریٰ کی روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا آدم ذرا اپنے کندھے تو دیکھ، بین کتف آدم مکتوب محمد الرسول اللہ، آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اللہ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو تخلیق کا فیصلہ سب سے پہلے کیا گیا ہے، آپ کو بھیجا سب سے آخر میں گیا ہے، لیکن تخلیق کا فیصلہ سب سے پہلے ہے۔ اب آخر میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ حالانکہ آپ کو بنانے کا فیصلہ، آپ کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے کیا گیا، اور اسی کی طرف مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ تخلیق کا فیصلہ سب سے پہلے کیا گیا، اور آپ اس کو بطور کامن سینس بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر جلسہ رکھا جاتا ہے، بسا اوقات مہمان خصوصی سب سے پہلے آ جاتا ہے، ابھی مجمع نہیں آیا مہمان پہلے آ چکا ہے، ممبر نہیں لگایا مہمان پہلے آ چکا ہے، پنڈال نہیں سجا مہمان پہلے آ چکا ہے، تقریریں شروع نہیں ہوئی مہمان پہلے آ چکا ہے، پھر آپ اس پہلے آنے والے مہمان کو ایک خاص کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، ایک خاص جگہ میں بٹھا دیتے ہیں، ایک خاص جگہ میں بٹھا کر آپ اپنی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، پنڈال بناتے ہیں، سٹیج لگاتے ہیں، گلدان رکھتے ہیں، ممبر لگاتے ہیں، سپیکر جلاتے ہیں، پھر اس مہمان کے آنے کے باوجود بھی آپ مہمان کو نہیں لے کر آتے، آپ کے پنڈال میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سٹیج پہ مہمان آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مہمان خصوصی سب سے پہلے آئے، آپ نے اس کو علیحدہ بٹھا رکھا ہے، سٹیج پہ نہیں لے کر آئے، آپ کا پنڈال بھرنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے تقریریں شروع ہیں، نعتیں شروع ہیں، تلاوت شروع ہے، چلتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے پنڈال بھر جاتا ہے، سٹیج پہ علماء تقریر کر چکے ہوتے ہیں، پھر آپ ایک وقت آتا ہے، آپ یہ تسلی دیتے ہیں مجمع کو کہ آپ تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد
مہمان خصوصی آنے والا ہے۔ اس سے پہلے جتنے مقررین تھے ہر مقرر نے یہ بتایا کہ میرے بعد مہمان خصوصی آنے والا ہے۔ اپنی اپنی حصے کی تقریر کر کے ہر مقرر چلا گیا ہے، خطیب چلا گیا ہے، منبر لگا ہوا ہے، پنڈال بھرا ہوا ہے۔ پنڈال بھرے ہونے کے بعد اب سب سے آخری خطیب کو بلایا گیا ہے۔ پورا مجمع استقبال کرتا ہے، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اب مہمان خصوصی آتا ہے، اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہے۔ پچھلی ساری جلسہ کی کارروائی ایک طرف ہوتی ہے، مہمان خصوصی کی تقریر ایک طرف ہوتی ہے۔ سارا مجمع بالکل کان لگا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے خطیب کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ کائنات کے رب نے سب سے پہلے تخلیق تو محمد الرسول اللہ کی سب سے پہلے نبوت کا فیصلہ محمد الرسول اللہ کا کیا، پھر حضور کو ایک علیحدہ مقام پہ رکھ کے اللہ نے پنڈال بنانا شروع کیا، زمین پہ حسن کے نظارے پیدا کرنا شروع کیے۔ چاند بھی رکھا، سورج بھی رکھا، کہکشائیں بھی رکھی، اس میں ندیاں بھی رکھی، وادیاں بھی رکھی، لہلہاتے کھیت، چہچہاتے پرندے، مسکراتے پھول، اس کائنات کو اللہ نے سجانا شروع کیا۔ پھر ابن آدم کی صورت میں یہ کائنات آباد ہونا شروع ہوئی، پنڈال بھرنا شروع ہوا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک خطیب آتے گئے، مقرر آتے گئے، نبی آتے گئے، رسول آتے گئے، اپنے حصے کی تقریر کرتے گئے۔ آدم آئے تو انہوں نے بھی بتایا میرے بعد ابھی محمد نے آنا ہے۔ نوح آئے، انہوں نے بھی بتایا محمد نے تشریف لانا ہے۔ شیس آئے، ذکر مصطفیٰ کرتے گئے، ہود تشریف لائے، ذکر مصطفیٰ کرتے گئے۔ جناب ابراہیم آئے، ذکر مصطفیٰ کرتے گئے۔ اسماعیل کی آمین ذکر مصطفیٰ سے آباد تھی، موسیٰ کا کلام ذکر مصطفیٰ سے آباد تھا، روح اللہ کی تقریر ذکر مصطفیٰ سے آباد تھی۔ یہ سارے خطیب، سارے نبی جب اپنے حصے کی ڈیوٹی دے کر واپس جا رہے تھے، حال یہ تھا پنڈال بھر چکا ہے، کائنات سج چکی ہے، گلدان رکھے جا چکے ہیں، پھول کھل چکے ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ہر طرف رونق بن چکی ہے، پنڈال بھر چکا ہے، آبادی ہی آبادی ہو چکی ہے۔ اب کائنات کے رب نے آخری خطیب کو، آخری نبی کو، آخری مقرر کو، آخری رسول کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ حضور تشریف لے کر آئے ہیں، آقا آئے ہیں، کعبہ انتظار میں ہے، حضور تشریف لائے ہیں، کعبہ میں رکھے بت انتظار میں ہے، آقا تشریف لائے ہیں، ساتوں آسمان خوشیوں میں ہے، حضور تشریف لائے ہیں، فرشتوں میں خوشیوں کا سما ہے۔ آقا کے آنے کے بعد کائنات کے اندر میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا روشن ہونا شروع ہو گئی۔ آپ تشریف لے کے آئے، بات صدیوں تک نہیں چلی ہے، چند سالوں کے اندر اللہ نے اس عظیم خطیب کے ذریعے، چند سالوں کے اندر اللہ نے اس عظیم نبی کے ذریعے، چند سالوں کے اندر اللہ نے اس عظیم پیغمبر کے ذریعے، چند سالوں کے اندر اللہ نے اس عظیم رسول کے ذریعے دنیا کو انقلاب سے متعارف کروائے۔ اب میرا پاک پیغمبر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ حق بلند کیا ہے، پھر نعرہ حق بلند کرتے ہوئے میرے پاک پیغمبر کی تقریر کے الفاظ فاران سے نکلے ہیں، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں سے نکلے ہیں، یمن کے بازاروں میں، یمن کے بازاروں سے نکلے ہیں، شام کے محلات میں، شام کے محلات سے نکلے ہیں، مدینہ کی گلیوں تک، مدینہ کی گلیوں سے نکلے ہیں، بدر کے میدان تک، بدر کے میدان سے نکلے ہیں، احد کے پہاڑ تک، احد کے پہاڑ سے نکلے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی تقریر کے الفاظ خندق تک، خندق سے حنین تک، حنین سے تبوک تک، تبوک سے خیبر تک، میرے پاک پیغمبر کی تقریر، میرے پاک پیغمبر کا واز، میرے پاک پیغمبر کا دین، میرے پاک پیغمبر کی شریعت لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہے، اور دلوں میں گھر کرتے کرتے اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا کو متعارف کروایا، بتایا کہ میں وہ پیغمبر ہوں، کانٹوں پہ نظر کروں گا، پھولوں سے زیادہ مقدس ہو جائیں گے، دھرتی پہ قدم رکھوں گا، قرآن میں تلاوت کی جائے گی، کندھے پہ چادر رکھوں گا، قرآن کی آیت بن جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر نے 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا کو جس نور سے بھرا، دنیا کو جس روشنی سے بھرا، دنیا کو جس
ہدایت سے روشناس کروایا، تاریخ لکھتے ہوئے جھوم اٹھتی ہے، حدیث بتاتے ہوئے جھوم اٹھتی ہے، قرآن بتاتے ہوئے اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ 23 سال کے مختصر عرصہ میں دلوں کا حال بدلا تو میرے نبی کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو میرے نبی کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو محمد الرسول اللہ کے صدقے، دنیا روشن ہوئی تو نبی کے صدقے۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، منبر کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، محراب کو تقدس ملے تو مصطفیٰ کے صدقے، قرآن نازل ہوئے تو مصطفیٰ کے صدقے، علم کی بہاریں ہیں مصطفیٰ کے صدقے، مقرر کی تقریر صدقہ مصطفیٰ کا ہے، خطیب کی خطابت صدقہ مصطفیٰ کا ہے، محدث کی حدیث صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مفسر کی تفسیر صدقہ مصطفیٰ کا ہے، علماء کا علم صدقہ مصطفیٰ کا ہے، فقہاء کی فقاہت صدقہ مصطفیٰ کا ہے، صداقت کا درس، عدالت کا سبق، سخاوت کا مثال، شجاعت کا درس اگر کائنات کو ملے تو نبی کے صدقے سے ملے۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ لہلہاتے کھیت صدقہ مصطفیٰ کا ہے، بارش کا برساؤ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، سبزے کا اگاؤ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، آسمان کا پھیلاؤ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، پہاڑوں کا جماؤ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ہواؤں کا رخ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، فضاؤں کی خوشبو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، چہرے سلامت ہے تو نبی کے صدقے، گناہوں پہ پردے ہیں تو نبی کے صدقے، شکلیں بچ گئی تو نبی کے صدقے، یوں کہوں گا کہ ماں کے قدموں میں جنت آئی تو نبی کے صدقے، بہنوں کے سروں پہ چادر آئی تو نبی کے صدقے، بیٹی کو زندگی ملی تو نبی کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنا تو نبی کے صدقے، دنیا حیا سیکھی ہے نبی کے صدقے، کردار اجلے ہوئے ہیں نبی کے صدقے، گفتار کو عزت ملی ہے نبی کے صدقے، حسن و جمال نے فخر کیے نبی کے صدقے، حاتم طائی کی سخاوت جس کے سامنے غلام بن گئی نبی کا صدقہ ہے، تاریخ گواہ ہے میرے پاک پیغمبر تشریف لائے وہ کعبہ جس کا طواف لوگ ننگے بدن کرتے تھے، کعبہ کو عزت ملی نبی کے صدقے، کعبہ کو تلبیہ ملا نبی کے صدقے، بتوں سے کعبہ پاک ہوا نبی کے صدقے، کعبہ کو قبلہ بنایا گیا نبی کے صدقے، یثرب کو طیبہ کہا گیا نبی کے صدقے، رزق نازل ہو رہے نبی کے صدقے، کل قیامت والے دن تیری اور میری بخشش ہوگی تو یہ بھی صدقہ نبی کا ہوگا، چور چوکیدار بنتے ہیں نبی کے صدقے، راہبر بنتے ہیں نبی کے صدقے، بگڑے سور جاتے ہیں نبی کے صدقے، اجڑے آباد ہو جاتے ہیں نبی کے صدقے، جو ہوا میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے ہے، اور کل قیامت والے دن جب بخشش کا اعلان ہوگا تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شہدائے ناموس صحابہ، اسیران ناموس صحابہ، نعرہ تکبیر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ یہ رونق میرے پاک پیغمبر کا صدقہ ہے۔ سامعین محترم، جب بھی میں حضور کی بات شروع کرتا ہوں، آغاز لینے کے لیے ربیع الاول سے گفتگو کو شروع کرتا ہوں، جب بھی بات ربیع الاول سے شروع کرنے لگتا ہوں، تخیلات کی وادی میں سیدہ آمنہ مجھے یہ کہتی نظر آتی ہے، مولوی بڑی بے وفائی کی بات ہے، اگر تو میرے لال کی سیرت ربیع الاول سے شروع کرے گا تو کافی سارے پہلو ایسے ہیں جو ربیع الاول سے پہلے کے تھے،
تھے، اے مولوی مجھ سے پوچھ، ربیع الاول نہیں تھا، میرے لال کی باتیں تھی، ربیع الاول نہیں تھا، میرے بیٹے کا ذکر تھا، آج تجھ کو میں بتاتی ہوں کہ ربیع الاول نہیں تھا، جب سے میرا لال میرے پیٹ میں آیا میں سانس لیتی تھی، میری سانسوں سے خوشبو آتی تھی، ربیع الاول نہیں تھا، میرا لال میرے پیٹ میں تھا، میں بات کرتی تھی، میری باتوں سے خوشبو آتی تھی، میرا لعاب نکلتا تھا، میرے لعاب سے خوشبو آتی تھی، مجھے پسینہ آتا تھا، میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی، پتا چلا ربیع الاول نہیں تھا، آمنہ کے منہ کی خوشبو نبی کا ذکر کر رہی تھی، ربیع الاول نہیں تھا، سیدہ آمنہ کا پسینہ نبی کی آمد کی خبر دے رہا تھا، ربیع الاول نہیں تھا، میرے پاک پیغمبر کی آمد سیدہ آمنہ کے خوابوں کی صورت میں ظاہر ہو رہی تھی، سوچا کوئی بات نہیں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اختتام ہوگا میں اپنے نبی کی سیرت کو شروع کر دیتا ہوں، لیکن کیا دیکھتا ہوں عیسیٰ ابن مریم ابھی اس دنیا سے اٹھائے نہیں گئے، اپنی اس دنیا کے اوپر رہنے والی زندگی میں اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد ایک تقریر کرتے ہیں، اللہ نے وہ تقریر قرآن کے سینے میں لکھی ہے، تقریر کیا تھی؟ نبی کی سیرت تھی، تقریر کیا تھی؟ نبی کی صورت تھی، تقریر کیا تھی؟ نبی کی عظمت تھی، تقریر کیا تھی؟ نبی کا مقام تھا، تقریر کیا تھی؟ نبی کی آمد کی خوشخبری تھی، تقریر کیا تھی؟ نبی کے آنے کے لیے نوید تھی، تقریر عیسیٰ ابن مریم نے کی ہے، قرآن نے عیسیٰ ابن مریم کی تقریر کو سینے پہ لکھا ہے، کوئی قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، عیسیٰ ابن مریم کی تقریر قرآن کے اندر موجود ہے، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم تقریر کر رہے تھے کہ اے بنو اسرائیل میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور اپنے سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول اور بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی یاتی من بعدی جو میرے بعد میں آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیاوی زندگی میں میرے پاک پیغمبر کا ذکر موجود ہے، سوچا کوئی بات نہیں، جہاں موسیٰ کلیم کی نبوت کا اختتام ہو اپنے نبی کی سیرت کو شروع کرتا ہوں، لیکن کیا دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ کلیم نے بھی ابھی دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، دنیا کے اندر موجود ہے اور دعا کر رہے ہیں، ربا تو نے نبوت دی، رسالت دی، کتاب دی، شریعت دی، بڑی عزت کی بات ہے، اس کے باوجود بھی ایک دعا ہے جو لب کلیم پہ آتی ہے، ایک خواہش ہے جو دل میں انگڑائیاں لیتی ہے، وہ خواہش کیا ہے کہ آمنہ کے در یتیم کی امت میں شامل کر دے۔ معلوم ہوا کلیم کے دور میں بھی میرے پیغمبر کا ذکر موجود ہے، سوچا کوئی بات نہیں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت ختم ہوگی اپنے نبی کی بات وہی سے شروع کر لیتا ہوں، لیکن کیا دیکھتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ابھی پردہ نہیں فرمایا، دھرتی کے موجود ہے، کعبہ تعمیر کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ دعا میں شامل کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابراہیم کے لبوں پر جو دعا آتی ہے انداز یہ تھا، ربا تیرا حکم ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، تیرا حکم ہوا اولاد کو بیابا وادی میں چھوڑ دیا، تیرا حکم ہوا تیرے حکم کی وجہ سے بت خانے کے بت توڑ دیے، تیرا حکم ہوا نارے نمرود نے دیوانہ وار چھلانگ لگا دی، تیرا حکم ہوا کعبہ تعمیر کر دیا۔ اللہ تو نے خلیل بنایا ہے، عزت دی ہے، لیکن ایک دعا ہے جو خلیل کی ابھی ادھوری ہے، میں مزدوری مانگنا چاہتا ہوں، میری مزدوری دیجئے، میں مانگنا چاہتا ہوں مجھے عطا کیجئے۔ خلیل نے دعا مانگی ہے، رب نے اس دعا کو بھی قرآن کی آیت بنایا ہے۔ خلیل نے کہا اے میرے اسماعیل میں مانگتا ہوں، آپ آمین کہیے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا فابعث فیہم رسولا، اللہ اس آخری پیغمبر کو جس کا چہرہ وضحا، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا، جس کی نظریں ما زاغ البصر وما طغى، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جس کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے پیروں کی مٹی لا
اقسم بہذا الملک، جس کے جسم کا کپڑا وثیابک طاہر، جس کے کندھے کی چادر یا ایھا المدثر، جس کے بدن پہ کمبل یا ایھا المزمل، وہ پیغمبر جس کا اسم وما محمد الا رسول، جس کی رسالت محمد الرسول اللہ، جس کی بعثت هو الذی بعث فی الامیین، جس کے چہرے کی مسکان یاسین، جس کے رخ انور کی روشنی طٰہٰ، جس کی نبوت کا عروج لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کی معراج سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نبی کا کردار انک لعلی خلق عظیم، جس کی گفتار وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جس کی ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کا ابو بکر والذین معہ، جس کا عمر اشداء علی الکفار، جس کا غنی رحماء بینہم، جس کا علی تراہم رکعا سجدا، جس کے صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جس کی ازواج چاروں بنات سارے نواسے ساری اولاد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ پیغمبر جس کا اسم بھی قرآن ہے، جسم بھی قرآن ہے، چہرہ بھی قرآن ہے، زلفیں بھی قرآن ہے، سینہ بھی قرآن ہے، مکہ مدینہ بھی قرآن ہے، جس کی ہتھیلی قرآن ہے، جس کے قدم قرآن ہے۔ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اس آخری نبی کو تیری نسل میں پیدا کر۔ معلوم ہوا خلیل کے دور میں بھی نبی کا ذکر موجود ہے، تو سوچا کوئی بات نہیں، آدم ثانی نوح علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں میرے نبی کے بارے میں آپ کے دور کی کوئی بات، روایات میں آتا ہے نوح علیہ السلام اپنے صحابہ کو کشتی میں سوار کر کے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر کشتی میں ڈر لگے آمنہ کے در یتیم پر درود پڑھنا، خدا تمہارا خوف ختم کر دے گا۔ معلوم ہوا نوح کے دور میں بھی پیغمبر کی سیرت موجود ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تخیلات کی وادی میں دست بستہ آدم علیہ السلام سے سوال کیا، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، آپ سے پہلے بشر کوئی نہیں، آپ سے پہلے نبی بھی کوئی نہیں، آپ بتائیے میرے پیغمبر کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں آدم علیہ السلام بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں۔ آنکھ کھولی تو اللہ کے عرش پہ لفظ محمد تھا، جنت کی سیر کی حوروں کے ترانوں میں لفظ محمد تھا، زمین پہ اتارا گیا دعاؤں کی قبولیت میں لفظ محمد تھا، تو پھر کیوں نہ کہوں تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، عزا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، عظمت رسالت، مقام رسالت، رفعت رسالت، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم،